اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو آزاد بلوچستان کی بات کریں، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کر لینا مذاکرات. کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس. دے آر ٹاک. یہ بی ایل اے، یہ دہشت گرد، پھر ان کے سمپتائزرز جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل موبلائز کر کے لوگوں کو اس طرف ان کا دماغ موٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو پھر باہر بیٹھ کے یہ ساری جو کمپین ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. اور حضرات کا شکریہ، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اور آج کا دن، کل رات کو جو واقعات ہوئے بزدلانہ، ان کی تفصیلات کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کو آگاہ کریں، اور حکومت بلوچستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے ذریعے پورے پاکستان کے لوگوں تک پہنچائیں. اور جو دہشت گردی ہے، حکومت بلوچستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے ذریعے، اور جو دہشت گردی ہے، حکومت بلوچستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے ذریعے، اور جو دہشت گردی ہے، حکومت بلوچستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے ذریعے، اور جو دہشت گردی ہے، حکومت بلوچستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے ذریعے. یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دہشت گرد کا کوئی قبیلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے بزدلانہ طریقے سے آپ کے ہزاروں کلومیٹرز کے ہائی ویز ہیں، ان ہائی ویز پہ آتے ہیں، ادھر آدھا گھنٹہ 40 منٹس میں وہاں پہ اس کو بسز سے معصوم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کی 100 میٹر کے فاصلے پہ، 200 میٹر کے فاصلے پہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ اپنے پہاڑی علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں. اگر اتنی ہی دلیری ہے، اتنی ہی جواں مردی ہے، تو رک جائیں نا تھوڑی کچھ عرصہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے. یہ اگلے 1000 سال تک نہیں ہونے والا. اور اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا، بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا. قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، ان کا پیچھا کیا جائے گا. اور جو ہمارا یہ کلیننگ آپریشن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. 21 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس وقت تک، جب تک میں اور آپ بات کریں. اور مجھے امید ہے کہ 1-2 جگہ پر ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. تو 21 کو میں کنفرم کر رہا ہوں. 4 سے 5 جو ہیں وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے، یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے، یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے. ان کے سمپتائزرز، کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ پی ایل اے کے ٹیررسٹ، دوز who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of پاکستان، اور وہ جنہوں نے بزنس چنا، جنہوں نے کاروبار چنا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثاء کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو بی ایل اے کے سمپتائزرز بنتے ہیں؟ وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست کے کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان میں. ظلم تو یہ ہے، جینوسائیڈ تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ. کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ یہ دہشت گرد ہیں, کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے. اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے, ہمارے ہاں کیپیسٹی ہے, ہمارے ہاں ول ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, ان کے سمپتائزرز کو, اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے, آخری دہشت گرد تک. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ صرف اپنا نظریہ بھی مسلط کریں اور پھر ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنائیں جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کریں, جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل منور کے ذریعے آپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا بندوبست کریں, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بلوچستان کی فرجیلٹیز کو یا انڈر ڈیولپمنٹ کو یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو کاز بنا کر آپ جو ہے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں. پھر وہ لوگ آپ کو, میں خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں, میں آپ کے پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ وہ اکاؤنٹ شیئر کرنے لگا ہوں. آپ اپنے صفوں میں ڈھونڈیں کہ جو ہی واقعات ہوتے ہیں بغیر کسی کنفرمیشن کے ذرائع سے آپ لوگ ٹویٹر پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ذرائع ہیں یہ تو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں ان اٹیکس کو, تو کیا آپ کہیں دانستہ غیر دانستہ شامل تو نہیں ہو رہے؟ ہماری سوسائٹی کے باقی لوگ, یہ پولیٹیکل پارٹیز, اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو آزاد بلوچستان کی بات کریں, یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب کنفیوژن کا ٹائم ختم ہو جانا چاہیے. اب باقی پاکستان کو بھی مذہب کے نام پر وائلنس ہے, وہ سب کے لیے ٹیررزم ہے, لیکن یہ جو وائلنس ہے کوئی, یا آپ کی کیونکہ میڈیا کا اصطلاح ہے ناراض بلوچ, ہماری اسمبلیز پہ وہ دے چکی ہے, قرارداد لا چکی ہے, بلکہ سوری اسپیکر صاحب کی رولنگ موجود ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب کی کہ یہ ٹیررسٹ ہے. تو کیا میں اپنے اسپیکر کی رولنگ مانوں یا آپ کا اصطلاح مانوں؟ ٹیررسٹ ہیں, وائلنس ہیں, شرپسند ہیں, فساد اس زمین پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فساد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ایک ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے اسی جگہ پر آپ آتے ہیں, پھر جب آپ پر عوامی پریشر آتا ہے آپ نام چینج کر لیتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں. آج اسی جگہ پر آپ نے پھر دوسرا واقعہ کیا, اور اس میں پشتون بھائی مارے گئے, بلوچوں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ایک دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپیزمنٹ ہے, یہ جو لوگ اپیزمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ جو لوگ ایک ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سمپتائزر بن رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان لواحقین کو کیا جواب دو گے. لواحقین تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کے بھی تھے, سیدنا امیر حمزہ کے بھی تھے. تو سیدنا امیر حمزہ کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے, آپ کے سامنے پہنچیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہ رائز ٹیررزم میں بلوچستان میں آتی ہے, پھر وہ رائز کم ہوتی ہے, پھر یہ اپیزمنٹ والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ایک پالیسی میں ایک کنفیوژن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے قوم پرست دوست ہیں, ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی, واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے. کر لینا مذاکرات, کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس, دے آر ٹاکنگ تھرو بیرل آف دا گن. میں بحیثیت حکومت, کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے, میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے جو پاکستانی یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے, یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تعلیم دینا چاہتا ہے, یا یہاں پر بلوچستان کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کرے. یہ معصوم ڈرائیورز, یہ ان کے ہیلپرز, یہ کاروباری لوگ, یہ جو بیچارے ایزی پیسہ کی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان معصوم لوگوں کی قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں. سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کر رہی ہے بیلا میں؟ اگر آپ نے گھسنے کی کوشش کی آپ اندر نہیں گھس سکے, آپ کو جہنم وصل آپ کے دروازے پہ کیا گیا ہے.
صرف 3 کیجولٹیز ہیں بیلا میں جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا پیراملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاں آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں, سویلین ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے بسز میں جا رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں, ان کو اتار کے مار کے اور پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس جہاں پر بھی ہو رہا ہے, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. وی ہیو ٹو ٹریٹ دس وائلنس ایکولی اینڈ دس از دا ڈیمانڈ آف پیپل آف بلوچستان. کیا بلوچستان کے لوگ امن نہیں چاہتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ ترقی نہیں چاہتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں. بلوچستان کے لوگ پرامن ہیں. کون لوگ ہیں جو امن خراب کر رہے ہیں؟ یہ BLA, یہ دہشت گرد, پھر ان کے سمپتائزرز جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل موبلائز کر کے لوگوں کو اس طرف ان کا دماغ پلوٹ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو پھر باہر بیٹھ کے یہ ساری جو کمپین ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو جہاں جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے ہمیں سب معلوم ہے. ہمارے پاس تمام ایویڈنسز, سرکمسٹانشل ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں. لیکن دس از ناٹ دا فورم جس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کون لوگ ہیں جو ہماری گود میں بیٹھ کے یہاں پر ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وی ول ناٹ اسپیئر اینی بڈی. میں آج پھر ایک بار کہتا ہوں, اینی ون آف دیم جو یہاں پر سرنڈر ہونا چاہتا ہے, مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ڈور آف ڈائلاگ از آلویز اوپن. بٹ وی ول ناٹ لیٹ دس میس ہیپن. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دہشت گردی یہاں پر کریں گے, آپ معصوم لوگوں کو, معصوم پاکستانیوں کا قتل و غارت کریں گے, آپ سویلین جو بیچارے ٹریولرز ہیں ان کا قتل غارت کریں گے, جو پکنک منانے جاتے ہیں ان کا قتل و غارت کریں گے, جو آپ کے سڑکوں پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو آپ مارنا شروع کر دیں اور ہم خاموش تماشائی بن جائیں. کم سے کم ہم خاموش تماشائی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی, حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی, اس کے لیے جو بھی میجرز لینے پڑے, کائنیٹک میجرز, نان کائنیٹک میجرز, وی ول ٹیک آل میجرز. اگر ہمارا یہ جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کی جنگ کو ریزالو کے ساتھ, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگ صرف فوج اور سرمچاروں کی, جن کو میں سرمچار نہیں کہتا, دہشت گرد کہتا ہوں. یہ جنگ صرف فوج اور دہشت گردوں کی نہیں ہے, یہ جنگ سوسائٹی کے ہر شہری کی ہے, جہاں میڈیا کی ہے, جوڈیشری کی ہے, انٹیلیجنسیا کی ہے, پولیٹیشین کی ہے, مسجد کے ممبر کے امام کی ہے. ہم سب نے مل کے یہ لڑائی لڑنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, پروونشل گورنمنٹس کی ہے. یہ دہشت گردی, یہ وائلنس اور یہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا, اور پھر آپ کی یہ خام خیالی کہ آپ خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا یہ کہ وائلنس کے ذریعے آپ کے نظریے کو مسلط کرنے دیا جائے. نہیں کرنے دیں گے, کسی صورت نہیں کرنے دیں گے. بار بار میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ شاید میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں. میں مذاکرات کا حامی ہوں. کوئی بھی کانفلکٹ ہے وہ مذاکرات سے ہو, لیکن کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ جو ہمارے معصوم لوگوں کا قتل کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکورٹی فورسز کا قتل کر رہے ہیں, جو ہمارے نیشنل ایسٹس کو اس بے دردی کے ساتھ اڑا رہے ہیں. جہاں کہیں سڑک بنتی ہے وہاں جا کے مشینری کو مارتے ہیں, لیبررز کو مارتے ہیں, باربرز کو مارتے ہیں. بزدل ہیں یہ. اگر بزدل نہ ہوتے تو یہ سافٹ ٹارگٹ نہ چنتے. لیبررز نے کیا گناہ کر لیا؟ گوادر کے باربرز نے کیا گناہ کر لیا؟ ان کو باربرز کو مارنے سے تو بلوچستان آزاد ہوگا. لہٰذا آپ کی حکومت, میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسپانس ٹائم ہمارا ہائی ویز پہ انشاءاللہ تعالیٰ اور امپروو ہوگا. ہمارا رسپانس ٹائم امپروو ہوگا, ہم ہائی ویز کی سیکورٹی امپروو کریں گے. ہزاروں کلومیٹرز کی سڑکیں ہیں یہاں, ہزاروں کلومیٹرز کی, اور وہ آ کے ایک اسٹیٹ یا حکومتوں نے ایک ایک انچ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کسی ایک انچ پہ آ کے اٹیک کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی جو لبرٹی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. گوریلا وارفیئر, آتے ہیں, اٹیک کیا, آدھے گھنٹے میں بھاگ گئے اور اتنا بڑا ڈیمیج کر کے چلے, اور پھر ڈسپرس ہو گئے سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کو بھی سوچنا ہوگا. تربت میں FC ہیڈ کوارٹرز پہ آبادی کے اندر سے راکٹ آتا ہے, تو کیا FC والے وہاں پر پھول پھینکیں؟ اس آبادی کو سوچنا پڑے گا. کیا سوات کے لوگ اتنے محب وطن نہیں تھے؟ کیا سوات کے لوگ ایسے پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ریاست کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوات کے لوگوں کی طرح ایک بڑی مائیگریشن ہو؟ نہ ریاست کو مجبور کیا جائے. میں بلوچوں کو, بلوچ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر نہ ہیں, آپ یہ دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں. آپ اپنی ریاست, اپنی حکومت کی مدد کریں. آپ آئیں, آپ کا کوئی گورننس کے حوالے سے گلہ ہے, ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا
نوکریوں کے حوالے سے کوئی گلا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم اجازت دے دیں کہ وہ قتل و غارت کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا ہماری حکومت فرم ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کریں گے، ہم پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے، سی ڈی ڈی کی کیپیسٹی بڑھائیں گے، ٹیررزم کو ایز اے چیلنج لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں امن جو ہے وہ ضرور بحال ہوگا انشاءاللہ۔